بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یا سوچھ بھارت ابھیان تو پہلی بار کیونکہ یہ اور انہوں نے اپنی قلم کو جنبش دیتے ہوئے یہ خوبصورت سموگان لکھا جسے یہ بھی آپ کی نظر ڈوگری ہے تو ہم اس زبان کو بھی لے کے چلتے ہیں. اب دو یہاں پر قدور ایسی شخصیات ہیں کیونکہ ہم پہاڑی گوجری ڈوگری اور پنجابی جتنے بھی ہماری یہ زبانیں ہم انہیں لے کر کے چلتے ہیں. تو میں خورشید راٹھر صاحب سے گزارش ہے کہ ڈوگری کا لوک گیت جو ہے وہ آپ کی نظر کریں. بات ہوگی سٹیک بات ہوگی وہ بات آپ کو سنانے سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو ریفریش کر رہے ہیں اور پھر اس میسج کو سماج اور معاشرے تک لے جائیں. خورشید راٹھر صاحب بہت سے ایسے گناہگار ہیں جن کو سزا نہیں ملی لیکن میں سزا کا حقدار ہوں. تو میں مقدس ہونی چیزوں میں کہ زندگی اور موت دو باتیں اللہ کے پاس ہیں. لیکن آج میں جب یہاں پہنچا آپ کا فیصلہ سنا میں نے کہا جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے وہ اگر زندگی نہیں دے سکتا لیکن موت دے سکتا ہے. موت اس کے ہاتھ میں. ایجنگ ود ڈگنیٹی. اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ جب آپ بڑھاپے میں ہوتے ہو تو کہانی آپ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کہانی کو پڑھ کے آپ کے بچے سناتے ہیں کہ جو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر کے گئے ہیں. مولانا رومی نے کہا تھا کہ کہانی آپ لکھتے ہیں, آپ کے جو کردار ہے, آپ کا بیہیویئر, اسی کہانی کو آپ کے بچے پڑھ کر سناتے ہیں. یہ بات سوچنے کی ہے. آپ جانتے ہیں نہ تو شداد رہا, نہ فرعون رہا, نہ کوئی اور بڑا ایسا بادشاہ الیگزینڈر نہیں رہا. دنیا ساری پہ حکومت کی, سب کو چلے جانا ہے اور آخر میں صرف تھوڑی سی جگہ ملنی ہے. تو انسان کس چیز کا تکبر اور غرور لے کے آئے. جس دن ہمارے دل میں یہ خوف خدا ہو جائے گا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیفرنس
جو ہم لوگوں نے آج کریٹ کر کے رکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں بہت جانتا ہوں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میری ماں نے، جب میں نے پہلی بار ماں کہا تھا تو وہ ماں تڑپ اٹھی، پورے محلے میں جا کے کہا کہ آج میرے بچے نے بولنا شروع کیا ہے، اتنی خوش تھی۔ لیکن آج وہی ماں جب بولتی ہے تو بچہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں۔ جس ماں نے بچے کو سکھایا تھا، آج وہی بچہ ماں کو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک دور میں 8 بچوں کو ایک ماں پال لیتی تھی، لیکن آج 8 بچے مل کر ایک ماں کو پال نہیں سکتے۔ تو آپ نے دیکھا وقت کے سچ کو پروپیگیٹ نہیں کر پاتے، ہم لوگوں میں اویئرنیس ڈیولپ نہیں کر پاتے، اور جس دن ہم لوگوں کے دل کو چھو جانے والی بات کہہ دیں گے نا، وہ ڈر جائیں گے۔ اور اسی لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بتائیے کون سی چیز سب سے اچھا بڑا عمل ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ فرمایا نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے۔ تو حضور نے کہا کہ پیار، محبت، اخلاص، انسانیت، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور اس عمل کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ آج ہم کو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ کل ہم کو بھی بڑا ہو جانا ہے۔ اور ایک ہسبینڈ، ایک بیوی کا ہسبینڈ مر گیا، اور بچے نے کیا کیا کہ اس ماں کو جا کے اولڈ ایج ہاؤس جو ہے وہاں رکھ دیا۔ ہر سال اس کو ملنے کے لیے جاتا۔ ایک دن اس اولڈ ایج ہاؤس سے کال آتی ہے کہ تمہاری ماں بہت سیریس ہے، تم اس کو مل جائیے۔ وہ بچہ جب پہنچتا ہے تو واقعہ ہی ماں بہت بیمار تھی اور آخری لمحات چل رہے تھے۔ بچے نے پوچھا ماں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ماں نے کہا کہ بچے یہ اولڈ ایج ہاؤس بہت پرانا ہے، یہاں پنکھے نہیں ہیں، آپ تھوڑے سے پنکھے لگا دیجیے۔ بچے نے بڑا حیران ہو کے کہا ماں آپ تو مر رہے ہو، آپ کو پنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو میں نے پہلا سینٹینس کہا تھا اس سینٹینس کا لاسٹ میں جوڑ رہا ہوں، تو کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی گرمی میں گزار لی ہے، لیکن کل جب تیرے بچے بڑے ہو جائیں گے اور تجھے جب اس اولڈ ہاؤس میں رکھے گئے، میرا دل کہتا ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تجھے تیرے بچے اس اولڈ ہاؤس میں لے کے آئے، یہاں پنکھے چل رہے ہوں، کم سے کم تجھے گرمی نہ لگے۔ یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہوتا ہے باپ، کہ ایک ہی چیز کے لیے، ایک بارش میں بچہ باہر ہے، بھیگ رہا ہے اور آ رہا ہے، اور دوسری وہ جو باہر دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہمارے سماج میں برائیاں بہت تیزی سے پروپیگیٹ ہو رہی ہیں، بیکاز ہم لوگ آج کے دور میں صرف یہ کہتے ہیں ہمیں یہ پروگرام کیوں آرگنائز کرنا پڑتے ہیں، کس لیے کرنا پڑتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا اخلاق ہے لالچ میں اتنا گر چکا ہے کہ ہم اپنے پرائے کی جو شناخت کرنا بھول گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرانا درخت گرتا ہے تو جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ پرانے درخت کی طرح ہیں جو ہر وقت سایہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس سائے کو اپنے سر سے کہہ دیتے ہیں، گنوانا نہیں چاہیے۔ ہمیں اس کو کہہ دیتے ہیں اگر پانی کی ضرورت ہے تو پانی دینا چاہیے، جو بھی خوراک کی ضرورت ہے اس کو خوراک دینا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم اس کی، تاکہ اس کی جو عمر جو ضروریات ہے ان کی وہ پوری ہو سکے۔ ہمارا جو ہندوستان ہے وہ کچھ پروگرام ایسے نکالتے رہتے ہیں جو انسانیت کے ویلفیئر کے لیے ضروری ہے۔ انسانیت کی ضروریات کے لیے کیا کیا ضرورت ہوتی ہے وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، سیکیورٹی اور عزت و احترام۔ جب یہ 5 چیزیں مل جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان کو کسی اور ضرورت کی اور کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن جب بھی ان میں سے ایک چیز بھی اگر کوئی گم ہو جاتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو انسان پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ جو ایج ود ڈگنیٹی یہ پروگرام 2011 سے شروع کیا تھا، لیکن ہمارے پاس پہنچتے 2019 آ گئے، 8 سال ہو گیا اس پر چلتے چلتے۔ لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ میں پونچھ میں آیا ہوں، گھر سے میں تو اکیلا ہی نکلا تھا، لیکن جب پونچھ میں پہنچا تو کاروبار بن گیا ہے اتنا کہ پیار محبت اور خلوص اتنا ملا ہے کہ میں ہمارا جو قانون ہے کہ کہتے ہیں یہ بنا ہے، ایکٹ بنے ہیں اینڈ سینئر سٹیزنس۔
پہلا جو فاتح ہے وہ ماں باپ سے شروع ہوتا ہے، ہاتھ پیر مارنے کی. یہ نوبت تبھی آتی ہے تب جب کہیں کوئی ہمارے سے کو، تو اسی کا نتیجہ جو ہمیں سماج میں یہ برائیاں دیکھنی پڑتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دودھ والا تو گھر گھر جا کر دودھ فروخت کرتا ہے لیکن پھر بھی دودھ نہیں فروخت میں بیچ پاتا. تندرست رکھنے والی چیز ہے اس کو اگنور کرتے ہیں اور نشہ خوری میں. ہمارا جو قانون ہے اگر کہتے ہیں ماں باپ بچوں کو چھوڑتے ہیں تو بچے گھر لے سکتے ہیں. روٹی کپڑا ایجوکیشن تو آج کرایا گیا ہے کہ اگر کسی غریب کا بچہ ہے اگر اس کو ایجوکیشن نہیں ملتی ہے تو اس کو میرا سگا خون بھی ہے تو اس کو کھانے کو ملے یا نہ ملے لیکن مجھے محل اور اچھی ہوا ملنی چاہیے. ہمیں بھی وہی ٹریٹمنٹ ملے گا جو آج ہم اپنے والدین کو یا اپنے بزرگوں کو دے رہے ہیں. اس کے ساتھ میں جناب چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی پونچھ کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ باوجود اس کے کہ کورس میں ویکیشنز چل رہی ہیں وہ یہاں پونچھ میں پچھلے ایک ہفتے سے تشریف فرما ہے اس لیے کہ وہ ان پروگرام میں بنفس نفیس خود موجود رہے ہیں. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اس کے ساتھ جناب ایس ایس پی صاحب پونچھ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے ہمارے آج اس پروگرام میں شرکت کی اور رونق کو بالا کیا. ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایڈیشنل ڈی سی صاحب شہراز ملک صاحب کا بھی مشکور ہوں. پروفیسر شمیم پانڈے صاحب کا مشکور ہوں. شاستری صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل ڈگری کالج پونچھ جناب پروفیسر تجندر سنگھ صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ یہ اکوموڈیشن اسپیس پرووائڈ کیا آج کا پروگرام کامیاب کرنے کے لیے. ان کی نمائندگی اعظم راتر صاحب کر رہے ہیں. میں اس محکمہ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس پروگرام کے تمام تر ارینجمنٹس کیے اور یہ پروگرام خوبصورتی سے ہم یہاں منعقد کر سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سی ایم او پونچھ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنے ڈاکٹرز کی سروسز یہاں سپیئر کر کے یہاں ہمارے کیمپ میں رکھے ہیں کہ وہ ہمارے سینئر سٹیزنز کا فری میڈیکل چیک اپ کر سکیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر علمدار شاہ صاحب بھی آج موجود نہیں ہیں. وہ راجوری میں ایک پروگرام ہو رہا ہے اس سلسلے میں وہاں موجود ہیں. میں ان کی تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں منڈی میں بھی بڑا تعاون دیا اور یہاں بھی تعاون دیا اور جو کلچرل آئٹمس یہاں پیش کر سکیں ہیں انہیں کی وساطت. جتنے بھی ہمارے بزرگ صاحبان ہیں ان کی پراپر دیکھ بھال ہو، پراپر عزت ہو، حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اپنی اولاد کو، محلے والوں کو، تمام جو سرکردہ شہری ہیں ان کو اچھے راستے پر لے چلیں اور جتنے بھی سماج میں برائیاں ہیں ان کو ختم کریں. ہمارا یہی سندیش ہے کہ انوائرنمنٹ بھی صاف رکھیے. باقی جو زندگی کے رہنے سہنے کے حق حقوق ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. ہر آدمی کو روٹی کپڑا مکان، اچھی زندگی اور احترام چاہیے. سیکیورٹی کا رسک آج کے دور میں کوئی لینا نہیں چاہتا ہے کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پیسفل ایٹماسفیئر ہو، اچھی لوکیشن ہو، وہیں پر رہیں گے. جہاں کہیں یہ قتل و غارت ہے یا کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں ان سے آدمی دور ہی بھاگتا ہے تو بھاگ کر بھی کتنی دیر جائیں گے. ہم یہی دعا کریں گے جو ہمارے بزرگ صاحبان ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو سنبھال لیں. جب گھروں سے ٹائم بچ جائے تو تھوڑا دوسروں کو بھی تھوڑا اس کو ڈینوٹ کریں اس کو تھوڑا تاکہ دوسروں کو بھی سیدھا راستہ مل سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ میسیج گھر گھر پہنچنا چاہیے تاکہ یہ کوئی رہ نہ جائے اور جتنے بھی جو لا علمی کا شکار لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. تھینک یو. یہ پروگرام جو ہے آنریبل ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی ہدایات پر تھرو آؤٹ اسٹیٹ ورلڈ ایلڈر ابیوز ڈے جو ہے اس کے حوالے سے تھرو اسٹیٹ آج یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. اسی سلسلہ میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی پونچھ کی جانب سے ہم نے یہ پروگرام آج گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ میں منعقد کیا جہاں پر ہمارے یہاں کے سینئر سٹیزنز، اسٹوڈنٹس اور ایڈجائننگ ایریا سے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. آج کے اس پروگرام کا دراصل مقصد یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہمارا جو اولڈرس یہ پیپل ہیں، ایلڈرلی پیپل جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر بے توجہی کا اور نگلیکٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو، اپنے بچوں کو، طلباء کو اس ایشو کے حوالے سے جو ہے وہ سینسیٹائز کیا جائے
تاکہ وہ اپنے والدین کا، رشتہ داروں کا، جو بزرگ اور عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کا اچھے سے دھیان رکھیں، تاکہ یہ لوگ جو انتہائی ولنریبل سیکشن آف سوسائٹی ہے وہ اپنی زندگی کے اس مرحلے کو جو ہے عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ جی سکیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے 15 جون کی ایج ود ڈگنیٹی اولڈ ایج بڑھیانہ دن منانے طے کیا کہ پوری دنیا سے دن منایا جائے گا اور اصل بچیاں کی نئی نسل کی نئی جنریشن کی بیدار کیا جا سکا کہ یہ بزرگ سارے والدین آبا و اجداد پوری جوانی جڑی ہے کھپانے پڑھانے لکھانے کھلانے پلانے بیاہ کرانے جڑے بڑھے ہو جانے اِس کی برد آشرم بھیجی چھوڑنے، ایج اولڈ جڑے ہوم ہیں انہوں بھیجی چھوڑنے، دیکھ ریکھ نہیں کرنے، انہوں کی جڑی ہے وہ نرادری کرنے، انہوں کی تعظیم نہیں کرنے، عزت نہیں کرنے، لہذا نئی جنریشن کی اس بارے باور کرانے واسطے ہر سال آدمی سطح پر جڑا دن منایا جانا ہے ایج ود ڈگنیٹی کہ جڑا آدمی بزرگ ہو جائے وہ باعزت طریقے نال رہے اور اس نے جڑے اگے نئی نسل ہے اس نے بچے پوترے پوتری ہیں اس کی پوری دیکھ بھال کریں اور اس کی تعظیم عزت اور رسپیکٹ دیں جس میں کہ وہ حقدار ہے اس کی لئی کہ چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی پنچ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مدن لال اور زیر قیادت ایک پروگرام ہویا، میوزک کا پروگرام بھی سی، بیدار کیا گیا اور ایک میسج سی عالمی سطح پر جڑا اس وقت یونائٹڈ نیشن دینا پیا پنچ بھی وہ میسج دیتا گیا۔